اصل میں پورے بر صغیر کو اور ان علاقوں کو فتح کرنے والے جتنے لوگ تھے یہ حنفی تھے۔ پہلا لشکر جو ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے یہ لوگ حنفی فقہ سے قریب تر تھے۔ پھر حنفی ہی تھے جنہوں نے پورے لاہور تک کے علاقے کو فتح کیا۔ غزنوی خاندان تھا اور اس سے پہلے لاہور تک ان لوگوں کی حکومت تھی، غوریوں کا خاندان تھا، اور لاہور تک انہوں نے 150-200 سال حکومت کی۔ پھر غزنوی آگے بڑھے، اس لیے کہ لاہور کے جو حکمران تھے ہندو، تغیر اور تبدل کے بعد آئے تو سلطان محمود غزنوی اپنے بھائی سے ملنے ہوئے گئے تھے تو دارالحکومت خالی تھا۔ ادھر مسلسل جے پال کو خبریں مل رہی تھیں کہ محمود غزنوی ان دنوں میں غزنی میں نہیں ہے، وہ بھی پوری تیاری میں تھا۔ جو ہی وہ بھائی سے ملنے ایران گیا تو اس نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور لاہور سے جا کے غزنی پہ حملہ کیا اور سارا شہر فتح کر کے راکھ میں ملا دیا، مٹی کے تودے اور راکھ کے تودے بن گئے۔ محمود تک خبر پہنچی، وہ بھی پلٹا، اتنے میں یہ بھاگ کے واپس لاہور پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا میں ان راجاؤں کے راجواڑے نہ تباہ کروں تو میرا بھی نام نہیں۔ تو اس سے کہا جتنے راجواڑے ہیں، جن جن ہندوؤں سے میں خطرہ ہے، ان سب کی بستیوں کو برباد کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم جدھر بھی موومنٹس کریں گے یہ پیچھے سے حملے ہوتے ہی رہیں گے۔ پھر محمود غزنوی آگے بڑھا ہے، پھر سومنات آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، پھر وہ فتح کرتے چلے گئے۔ اور محمود غزنوی اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سارے حنفی تھے۔ ہماری لائبریری میں ایک 400-450 سال پرانا نسخہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور سونے کا کام اس پہ ہوا ہوا ہے، اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ محمود غزنوی نے یہ کتاب اپنی فوج کے لیے مرتب کرائی تھی۔ جب پڑھی تو معلوم ہوا ساری فقہ حنفی، ہندوستان کو فتح ہی حنفیوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان سے جو ہدایت پھیلی ہے لاہور اور قرب و جوار اور ہر جگہ پہ، وہ بھی حنفی تھے۔ انہوں نے تو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دمشق کی جامع مسجد میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا، اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ بچہ کون ہے، تو مجھ پہ کھلا کہ ہو یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس پہ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حنفی فقہ ایسی چیز ہے جس کو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد خاندان غلامہ آ گیا، پھر یہ تغلق وغیرہ وغیرہ، یہ سب حنفی تھے، اور یہ تو پکے ٹھیٹھ حنفی تھے۔ مغل حنفی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے۔ تو حنفی فقہ یہاں آ گئی پہلے، اور حنفی فقہ کے بعد یہاں پر پھر حدیث کا سلسلہ بعد میں آیا ہے، اور شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ حدیث لائے تھے یہاں۔ اور عراقی حدیث لائے تھے، وحدت الوجود کا فلسفہ بھی عراقی لائے تھے، اور عراقی آئے تھے ہندوستان دیکھنے کے لیے۔ جیسے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہو گیا، شیخ کی بڑی عمر تھی اور یہ بچے تھے اس وقت۔ پھر شیخ نے اپنی بیٹی عراقی کو دے دی تھی، بیاہ دی تھی، تو اس وجہ سے عراقی حدیث لائے۔ کچھ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز مقدس گئے ہیں تو حجاز جا کے انہوں نے 2 سال قیام فرمایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت تھوڑی تھی، لیکن علم جو ان کے کو اللہ نے دیا تھا اور جو غضب کی تاثیر دی تھی اللہ نے ان کی زبان میں، ان کے معاصرین میں شاید ہی کوئی ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گئے یہاں سے، پھر انہوں نے حرمین شریفین میں بڑے اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے، پھر انہیں حدیث سنائی ہے، پھر اجازت لے کے وہ آئے ہیں، اور صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ یہ ساری کتابیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائیں۔
پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائیں، پھر اس سے حدیث کا علم عام ہوا ہے، یہ ہماری مراد۔ اور پھر انہی کے شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، اس طرح برصغیر میں علم حدیث جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ اور جب وہ پہنچے تھے مدینہ منورہ تو ان کی ایک کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ پڑھیے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 خواب ذکر کیے ہیں جب مدینہ منورہ میں تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا فرمایا تھا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں ایک خاص راز ہے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ شاہ صاحب پہ ظاہر ہوئی، اور یہ جس طرح مثال نہیں دے رہا، تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن کسی پہ جن آتے ہوئے آپ کسی بچے کو، کسی عورت کو دیکھیں نا، تو کبھی کبھی تو وہ زبان بولنے لگتی ہے جو ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب جن آتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس رنگ میں رنگا جاتا ہے یا رنگی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھے آ کر جب پکڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سر سے لے کے پاؤں تک غالب آ گئی۔ مجھ سے فرمایا میں تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں اپنی امت کا، اور حدیث اور فقہ ان دو چیزوں میں تطبیق دینا یہ تمہارا منصب مقرر کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کی جب کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے لمبے چوڑے دعوے کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے۔ کبھی کہنا کہ میں مجدد ہوں، کبھی کہنا کہ میں امام مقرر کیا گیا ہوں، کبھی کہنا کہ مجھ پہ فقہ حنفی کے خاص راز، اتنے دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ عاجز بن کے رہتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں شیخ کی عمر 80 سال سے جب زیادہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف بری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی روح مبارکہ نے شیخ کو سمو لیا اور فرمایا میں تمہیں قطب الاقطاب کے درجے پر مقرر کر رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتا دینا۔ حضرت شیخ پھر ہمیشہ لکھتے رہے دو چیزیں، ایک تو لکھا کہ میں قطب الاقطاب ہوں، آئندہ مجھے یہی سمجھنا، حضرت نے حکم دیا ہے لوگوں کو بتاؤ، اور دوسرا لکھا کہ میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کو میں کہتا تھا اور اب دیکھو مجھ پہ کیا زمانہ آ پڑا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھے، ان کی اپنی علمی اختلافات الگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے برکت دی، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ہندوستان کا امام مقرر کر رہا ہوں، وہ امامت کے درجے تک پہنچے۔ ہم سب کی حدیث کی سندیں انہی سے جاتی ہیں۔ حدیث کی سند دیوبندی مکتبہ فکر کی ہو، بریلوی مکتبہ فکر کی ہو، حتیٰ کہ بعض اہل تشیع کی اسناد بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے جاتی ہیں، اور یہ حدیث کی تو جاتی ہی جاتی، سب کے بڑے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی بات کی نسلوں پہ بھی غور کریں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا 1760 میں، 1860، 1960 اور 60 برس، یہ 260 سال ہوتے ہیں۔ اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں ہم چھاپ سکے۔ ہم ایسے نالائق ان کے وارث ہوئے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کے ہاتھ کے قلمی نسخے میں نے ہندوستان میں دیکھے۔ ہم میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ کروڑ 2 کروڑ خرچ کرتا، کوئی اچھا پریس لگاتا، کچھ علماء رکھتا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ تحقیق ہوتی۔ ہم نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ کارل مارکس وہ 1700 کچھ میں مرا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے پیچھے 10-15 سال کا ہی فرق ہے۔ مارکس نے جو کچھ دنیا کو معیشت کا نظام دیا تھا اس سے اچھا نظام شاہ ولی اللہ نے دیا، اور ورلڈ آرڈر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ لیکن اس مارکس کو پھر جرمنی مل گیا، پھر روس مل گیا، پھر مارکسزم آ گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مردہ وارث ملے، مردہ قومیں ملی۔ اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں چھپ سکیں تو لوگ کیا جانیں کہ وہ کیا آدمی تھا اور کیا نہیں تھا۔ اربوں روپے خرچ کیے
دنیا کو برباد کرنے کے لیے، اور رشوت میں اور اس میں جتنے سرمایہ دار ہیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں پتی پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ اتنا نہیں ہوا کہ کوئی 2-3 کروڑ دیتا کہیں، کہتا ہے یار پریس میں آپ کو لگا دیتا ہوں، جرمن سے پریس منگاتا ہوں، آپ کو لائیں کتاب ہم چھاپ۔ ہم اتنے مردہ ہیں۔ ہمارا کیا قصور؟ اس نصاب تعلیم کا قصور، اس منبر کا قصور ہے جس نے کبھی یہ شعور پیدا نہیں کیا۔